السلام علیکم۔ بی اے سیکنڈ سیمسٹر کے صحت برائے صحافت ہیلتھ جرنلزم کے آج کے سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سبھی آپ سے درخواست کریں گے کہ سبھی طلباء ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ کلاس کے دوران کوئی بھی طالب علم کوئی کام ایسا نہ کرے جس کی ہم باضابطہ طور پر کلاس کے دوران بھی ممانعت کرتے تھے۔ آپ یہ ہمارا سبق شاید گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم توقع کریں گے کہ آپ جس طریقے سے کلاس میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے تھے، ایسا ہی نظم و ضبط کا مظاہرہ آپ اس سبق کو دیکھنے کے دوران کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہماری پچھلی کلاسوں میں ہم نے جو ہے سو آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے اور جو بچے ایڈولیسنٹس ہیں ان کی صحت سے جڑے ہوئے کیا مسائل ہیں۔ چونکہ ہم کل کے ابتدائی سبق میں آپ سے پوچھے تھے کہ اگر پچھلے اسباق کے حوالے سے آپ کو کچھ سوالات ہو تو آپ پوچھیں، تو یہ مان کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ ابھی تک کے تمام اسباق اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، تو ہم آج ایک نئے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ناکافی غذائیت۔ جی ہاں، مال نیوٹریشن، تغذیے کی کمی۔ ہندوستان میں اگر ہم اس موضوع سے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہندوستان کا جو منظرنامہ ہے اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، مختلف تنظیمیں ہیں جو صحت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، مختلف غیر سرکاری ادارے ہیں جو صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہندوستان میں ہر 3 بچوں میں سے 1 بچہ تغذیے کی کمی کا شکار ہے۔ تو یہ صورتحال بہت ہی سنگین ہے۔ اس حوالے سے صحت برائے صحافت پڑھنے والے سبھی طلباء کو بھی جاننا بےحد ضروری ہے۔ اگر ہم پچھلے مردم شماری کے حوالے سے بات کریں تو سال 2011 کے دوران اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 472 ملین بچوں میں سے تقریباً 97 ملین بچے تغذیے کی کمی کا شکار تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہے جو کہ 5 سال سے کم عمر بچے جو ہیں انہیں مناسب غذائیت سے بھرپور انہیں جو ہے سو کھانا نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جو ہے سو مختلف بیماریوں میں شکار ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً جو 97 ملین بچے جو خون کی کمی کا شکار ہیں، یا پھر جو مال نرشٹ ہیں، جو تغذیے کی کمی کا شکار ہیں، ان میں ان کے جسمانی نشو و نما پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، ان کی ذہنی نشو و نما پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسے بھی ہوتا ہے کہ تغذیے کی کمی، صحت بخش جو غذا ہے وہ غذا نہیں ملنے کی وجہ سے یہ بچے 5 سال کی عمر کو پہنچتے ان میں سے بعض بچے موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس حوالے سے سرکار کو بھی کام کرنا چاہیے کہ بھئی تغذیہ بخش غذا ہر بچے کا حق ہے، اور اس کی فراہمی کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے صحافت کو بھی اپنا صحت مند رول ادا کرنا چاہیے، سرکاری اداروں کو بھی اپنا رول جو ہے سو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے، غیر سرکاری اداروں کا بھی جو ہے سو اس ضمن میں بڑا ہی اہم رول ہے۔ اور خاص طور پر جو ماں کو جب غذا جیسے ناکافی ملتی ہے، یا ماں کی غذا جب تغذیہ بخش نہیں ہوتی ہے، تو لازم بات ہے بچے کے لیے بھی جو ہے سو تغذیہ بخش غذا کا میسر آنا بڑا مشکل سوال ہے۔ خاص طور پر شہری علاقوں سے ہٹ کر دیہی علاقوں میں یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ جب بچوں کو غذا مناسب نہیں ملتی ہے، تو بچوں کی جو نشو و نما پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو جانچنے کا، اس کو جاننے کا ایک جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ان کا معمول کا وزن ہونا ہے عمر کے حساب سے ڈاکٹروں نے جو چارٹ بنایا تھا اس کو اگر ہم ملحوظ رکھ کے دیکھیں تو وہ ان کا وزن جو ہے سو کم ہوتا ہے، ان کی جسمانی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں صحافت کو کیا رول کرنا چاہیے کہ صحافت کا بھی بہت بڑا رول ہے، وہ عوامی شعور کی جو ہے سو بیداری کر سکتی ہے۔ جو ماہرین ہیں جو صحت کے حوالے سے، جنہوں نے جو ہے سو ریسرچ کی، جنہوں نے جو ہے سو مطالعہ کیا، ان کا یہ ماننا ہے
کہ ابتدائی 6 مہینے تک بچے کو جس طریقے سے ماں کا دودھ ضروری ہے، ویسے ہی 6 مہینوں کے بعد جو بچے کو جو ہے سو ٹھوس غذا دی جانی چاہیے۔ اور اکثر جو کیسز سامنے آتے ہیں تغذیے کی کمی کے شکار کے، مال نیوٹریشن کے جو کیسز جو ہے سو سامنے آتے ہیں، اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بچے کو ٹھوس غذا، بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے لیکن اس کو جو ہے سو ٹھوس غذا نہیں ملتی۔ اور اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ بچوں کی کم غذائیت ہے، ایک مسئلہ غذا کی ناکافی مقدار ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے وہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ بچہ جو ہے سو بار بار بیمار ہوتا ہے، یا پھر متعدی جو امراض ہیں بار بار اس کو جو ہے سو گھیر لیتے ہیں، اس کا وزن صحیح سے نہیں بڑھتا ہے، اس کا خط جو ہے اس کی عمر کی مناسبت سے جو ہے سو وہ نہیں ہوتا ہے، جسم دبلا ہوتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جس سے جو ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے کہ بچے کو جو ہے سو غذائیت سے بھرپور غذا کا نہ ملنا اس کے لیے نہ صرف 5 سال تک کی عمر کے لیے بلکہ اس کے آگے کی زندگی کے لیے بھی جو ہے بہت سارے سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو صحافی، جو طلباء اس میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی، اور بحیثیت ہندوستانی شہری بھی جو ہے سو اس مسئلے پر سب کی واقفیت ضروری ہے۔ آپ کے نصاب میں بھی یہ والا موضوع اسی حوالے سے شامل کیا گیا تھا کہ آپ لوگ بھی جو ہے سو اس بات کو بخوبی ذہن نشین رکھیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں آج بھی ایسے بچوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو صحت کے حوالے سے مختلف مسائل کا صرف اس لیے شکار ہے کہ انہیں تغذیہ بخش غذا نہیں ملتی۔ ICDS کا 2015 میں ایک سروے کیا گیا تھا، اور اس سروے میں بتایا جاتا ہے کہ 19.8 ملین بچے انڈر نرشڈ ہیں، یعنی جنہیں جتنی مقدار میں غذائیت سے بھرپور پوشٹک آہار جو انہیں دیا جانا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں ملا ہے۔ اور اسی سروے میں جیسے یہ بھی بتایا گیا کہ صرف 9.6% ہندوستانی بچے ایسے ہیں جنہیں ان کے جسمانی نشو و نما کے لیے درکار جو غذائیت سے بھرپور فوڈ ہے، کھانا ہے، وہ ان کو جو ہے سو ملتا ہے۔ اب اس میں اسی طرح سے جو ہے سو ایک اور چیز ماہرین جو ہیں جو صحت کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کا یہ بھی بولنا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کی جو ہے سو جو ماں ہوتی ہے جب وہ خود تغذیہ بخش غذا سے محروم ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پہ بھی پڑتا ہے۔ اور یہ پچھلے جیسے موضوعات سے اگر ہم جو ہے سو اس کو جوڑ کر دیکھیں تو جب ماں کو تغذیہ بخش غذا نہیں ملتی تو پھر اس کا جو بچہ ہے وہ بچے کو بھی جو ہے سو اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری سبق کے لیے ہمارا جو موضوع تھا وہ مال نیوٹریشن تھا، غذائیت کی کمی، تغذیہ بخش غذا کی کمی کس طریقے سے بچوں کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ اس سبق کو سننے کے علاوہ آپ مال نیوٹریشن، تغذیے کی کمی، پوشٹک آہار کی کمی سے پیدا ہونے والے بیماریوں اور مسائل پر جو ہے سو مزید جو ریفرنس ہیں، جو کتابیں ہیں یا جو مواد انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ کو دستیاب ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اور اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ اپنے سوالات ضرور جو ہے سو گوگل کلاس روم کے ہمارے پلیٹ فارم پر جو ہے لکھ بھیجیے گا۔ اگلی کلاس میں آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ ہم نے اپنے ویڈیو سبق کو خاص طور پر اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ سبق مختصر ہو لیکن سبق آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ جس طریقے سے ملک میں کرونا وائرس کے سبب ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے، ہماری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھی کلاسز کو جو ہے سو معطل کر دیا گیا ہے، طلباء کو گھر جانے کو کہا گیا ہے، لیکن طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے اسباق ہم تیار کر رہے ہیں۔ امید کہ آپ کو ان اسباق سے اپنے سبق کو، اپنے نصاب کو پڑھنے میں مدد ملے گی۔ بے حد شکریہ۔